تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ ذمہ داریاں دے رکھی ہیں. مرد ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے دے رکھی ہے، عورت ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، ماں باپ ہیں تو ان کی ذمہ داریاں ہیں، اولاد ہیں تو ان کی ذمہ داریاں ہیں، لڑکی ہے تو اس کی ذمہ داری الگ ہے، لڑکا ہے تو اس کی ذمہ داری الگ ہے، دادا دادی ہیں تو ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں، نانی نانا نانی ہیں، ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر انسان کو ہر ایک کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر ایک کی ذمہ داری کو سمجھائے ہیں. اور جانوروں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیا حقوق ہیں اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ بھئی جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. تو ہر ایک ذمہ داری انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کرتے ہوئے ساری ذمہ داریوں کو سمجھائے ہیں. بیوی ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، شوہر ہے تو اپنی بیوی کے اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہے، اور بیوی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے، اولاد ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں، اور اگر کوئی آدمی بزنس کر رہا ہے تو اس کے کیا، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک معاملے کو صاف صاف بتایا ہے، کوئی چیز نہیں چھپایا. ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو ہر گوشے کے اندر کسی بھی چیز میں اللہ کے رسول نے ہمیں محروم نہیں کیا ہے. اس لیے ایک صحابی نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی زندگی میں رہتے تھے، گھر کی زندگی میں کیسے رہتے تھے، اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن نہیں پڑھتے بھئی سارے قرآن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تو بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول کے اخلاق کو بیان کیے گئے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں نبی بننے کے لیے سب سے پہلے اخلاق دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر دے، کہا کہ بھئی میں نبی ہوں، اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے تو اس آدمی کے دعوے کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا.
یہ بندہ زندگی میں کیسا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے دین کی دعوت دی مکے کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا, اے میرے نبی جی, اب آپ جو ہے جو لوگوں کو انفرادی دعوت دیتے ہو, ہر آدمی کو پکڑ کر تم دعوت دیتے ہو کہ بھئی اسلام قبول کر لو, ایمان قبول کر لو, اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے, جہنم سے بچائیں گے. تم ایک ایک آدمی کو تم پکڑ کر دعوت دے رہے ہو چھپ چھپ کر. اب ایسا نہیں ہوگا, اب کھلے اعلان تم دعوت دینا پڑے گا. اللہ کے رسول نے جب اللہ کے اس حکم کو سنا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی. لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں تمہارے سامنے کلمہ پیش کرتا ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, میرے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ اس بات کو پیش نہیں کیا. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ امین ہیں, امانت دار ہیں, آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں, آپ جو ہے صادق ہیں, آپ جو اتنے اچھے اخلاق والے ہیں کہ پورے مکے کے اندر آپ جیسے اخلاق والا نہیں ملے گا ہمیں. آپ امین ہیں, لوگوں کے پاس اگر امانتیں رکھی جائیں تو وہ کھا جاتے ہیں, لیکن آپ امانت دار ہیں, آپ کے پاس امانتیں رکھی کرتی ہیں, آپ اس امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے اس واقعے سے ہٹ کر میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر گئے, اپنے بستر پر سلایا اور حضرت علی سے کہا کہ علی تم میری جگہ میرے اس بستر پر سو جانا, اور کیونکہ اس لیے کہ کچھ کفار مکہ کے امانتیں میرے پاس ہیں, بڑے بڑے کفار مکہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں, وہ میرے پاس امانت رکھتے ہیں, لوگ مجھے امین سمجھتے ہیں. اب میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤں گا تو ان کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں یہ کون واپس کرے گا؟ علی تم اس بستر پر سو جانا, صبح اٹھ کر جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں یہ ساری امانتیں کفار مکہ کے حوالے کر دینا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ بھی اللہ کے رسول کو نیک سمجھتے تھے, ساری دنیا کے لوگ بھی نیک سمجھتے. ہم بھی اللہ کے رسول کو, اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ دنیا کے اندر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے سب سے پہلے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لوگوں نے کہا کہ اے نبی جی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں, آپ امین ہیں, امانت دار ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمایا, میں اس پہاڑی پر کھڑا ہوا ہوں, اونچائی پر کھڑا ہوا ہوں, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک قافلہ آنے والا ہے, ڈاکوؤں کا قافلہ ہے جو میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں, اگر وہ قافلہ مکے پر حملہ کر دے, سارے مکے والوں کو ختم کر دے گا اور تمہارے مال کو وہ چھین لے گا. میں تم سے ایک بات کہتا ہوں, کیا تم اس بات کو مانو گے؟ سارے کفار مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم آپ کو امین سمجھتے ہیں اور ہم جو ہے آپ کو امانت دار مانتے ہیں, امانت دار مانتے ہیں. ایک ہے سمجھنا, ایک ہے ماننا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی وہ آدمی کو ہم نیک سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی گناہگار بھی ہو, مانتے ہیں, اس میں آدمی کی دل سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہا کرتے تھے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانتے ہیں, واقعتاً ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ آپ نیک ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسلام کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو نبی جو ہوتا ہے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی گوشے کے اندر, کسی بھی کوشے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محروم نہیں کیا, ہر چیز میں. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلقات کس طرح ہونا چاہیے, کس طرح وہ میاں بیوی شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے رات میں, کس طرح شوہر اپنی بیوی کے ساتھ مذاق کر سکتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ہمیں چیزیں سمجھائے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی ایک آدمی نے ایک صحابی سے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تمہارے نبی تمہیں کیا تعلیم دیتے ہیں؟
تو اس صحابی نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول ہر طریقہ بتاتے, کھانے کا طریقہ سکھاتے ہیں, اٹھنے کا طریقہ ہمیں سکھاتے ہیں, سونے کا طریقہ ہمیں سکھاتے ہیں. اس یہودی نے مذاق کے طور پر کہا, کیا تمہارے نبی پاخانہ کرنے کا طریقہ بتاتے؟ وہ صحابی نے کہا کہ ہاں واقعتاً اللہ کے رسول ہمیں پاخانہ کرنے کا طریقہ تک ہمیں بتاتے ہیں, پیشاب کس طرح کیا جائے یہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں. اس یہودی نے بڑا تعجب سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں واقعتاً نبی جو ہوتا ہے امت کو کسی بھی چیز میں چھوڑ کر نہیں جاتا, ہر چیز بتا کر جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے ہر تعلق کو اللہ کے رسول نے واضح کر کے ہر چیز صاف صاف بتایا ہے. اب اس بات کو جب یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں تو ہم اصل موضوع کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. اصل موضوع ہمارا یہ ہے کہ میرے بھائیوں, ہم تو نماز روزے کے پابند ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, عبادتیں بھی کرتے ہیں, مجلسوں میں ہم آ کر دین کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, مسجدوں میں آ کر جمعہ کا بیان بھی ہم سنتے ہیں, اجتماعات میں دیکھیں تبلیغی اجتماع ہو تو ہم وہاں جمع ہو جاتے, کوئی بزرگ آ گئے تو ان کے بیان کے لیے ہم جمع ہو جاتے. مرد حضرات ہر چیز جو ہے بزرگوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, علماء سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن اگر کوئی محروم ہے, اگر کوئی ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ دینی معاملے کے اندر اگر کوئی دور ہے تو ہمارے مستورات دور ہے. عورتوں کے اندر سب سے زیادہ بے دینی اگر کہیں ہے تو عورتوں کے اندر زیادہ تر ہے. تحقیق کے مطابق, مردم شماری کے مطابق ہمارے اس بھارت کے اندر 20 کروڑ کے قریب مسلمان یہاں رہتے ہیں, 20 کروڑ کے قریب مسلمان یہاں رہتے ہیں. اب جب 20 کروڑ ہیں, مرد حضرات کو اگر ہٹایا جائے تو 10 کروڑ عورتیں بھی ہیں یہاں. بھئی جتنے مرد ہیں تو اتنے عورتیں بھی ہیں. جب عورتیں 10 کروڑ ہیں تو ان 10 کے اندر اگر دیکھا جائے تعلیم یافتہ عورتیں, جو دینی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم, جو عورتیں تعلیم حاصل کی ہیں تو ان میں صرف 1% ہمیں ملیں گی. 1% عورتیں, 20 کروڑ میں سے صرف 1% عورتیں, 10 کروڑ میں سے صرف 1% عورت جو ہے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. اب 1% میں بھی دنیاوی تعلیم کی تعداد زیادہ ہے, دینی تعلیم میں عورتوں میں کمی زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ 1% بھی نہیں, گویا کہ ایک قطرے کے برابر ہمارے مستورات کے اندر دینی تعلیم کا مزاج ہے کہ نہیں؟ بھئی باپ جو ہے عالم دین ہے, باپ جو ہے حافظ قرآن ہے, بھائی عالم دین ہے, بھائی حافظ قرآن ہے, بھائی جو ہے جماعت کا ساتھی ہے, اور باپ جو ہے جماعت کا ساتھی ہے, لیکن گھر کے حالات دیکھیں, گھر کے حالات دیکھیں. عورتوں کے اندر دینداری کا مزاج نہیں, عورتوں کو جو ہے دین کی باتیں تک سننے کا مزاج نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی بعض ہمارے پاس ایسے واقعات بھی ہیں گھروں کے اندر, علماء کے گھروں کے اندر ان کی بچیوں کو صحیح طور پر کلمہ تک پڑھنے نہیں آ رہا, صحیح طور پر کلمہ تک پڑھنے نہیں آ رہا. یہ کیوں ایسا ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسا ماحول کیوں بنا ہے؟ سمجھنے کی چیز ہے نہیں ہے. بھئی مردوں کے اندر تو دینی تعلیم کا حاصل کرنے کا ایک مزاج ہے, ایک رجحان ہے, ایک شوق ہے. عورتوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے عورتوں کو دین پر نہیں لایا ہے, اپنے بچوں کو دین پر نہیں ڈالا. ہم نے اپنے بچوں کو, اپنی بیوی بچوں کو, اپنی بچیوں کو ہم نے دین کا مزاج نہیں پیدا کیا ان کے اندر. اگر جو ہے جو باتیں ہم یہاں دین کی سنتے ہیں اپنی عورتوں کو بتاتے تو وہ بھی دین کے دائی بنتی, وہ بھی دین پر عمل کرنے والی بنتی, ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی دیکھو ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھنا, اگر ہم نمازی ہیں, اگر ہم عبادت گزار ہیں, اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں, اگر ہم اپنی عورتوں کو دین پر نہیں چلائیں گے تو یاد رکھنا وہی عورتیں ہمیں جہنم میں کھینچ کر بھی لے جا سکتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں عورتیں جو ہیں 4 عورتیں ایک مرد کو جہنم میں لے جائیں گی. شوہر ہے, اگر وہ جنت میں جا رہا ہے تو اس کی بیوی آ کر کہے گی کہ اللہ یہ تو عبادت کرتا تھا لیکن مجھے کبھی عبادت کی دعوت نہیں دیا, مجھے جو ہے نماز کی دعوت نہیں دیا, یہ کہاں سے جنت میں چلے گیا؟ اے اللہ جب میں جہنم میں جا رہی ہوں تو اسے بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیج. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم خود بھی جہنم سے بچو, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے,
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں بہنوں کو بھی جو ہے دین پر ہم ان کو ثابت قدمی کی کوششیں کریں. ہم ان کو دین کی دعوت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے باپ نمازی تہجد گزار ہونے کے باوجود بھی ہماری گھر کی مستورات ایک وقت کی نماز تک نہیں پڑھتی ہیں. ہماری بچیاں ایک وقت کی نماز تک نہیں پڑھتی ہیں. اگر بٹھا کر کلمہ پوچھا جائے تو ہنس کر بات اڑا دیتی ہے، کہتے ہیں حضرت نہیں، حضرت کیا بھی نہیں. ہمارے بچپن کے اندر ہم نے دیکھا بھی ہے اور آپ بڑے بزرگ جانتے بھی ہیں کہ پہلے عورتیں جو ہوتی تھی گھروں میں، ہماری ماں ہوتی تھی، وہ رات میں اپنے بچوں کو بستر ڈالنے سے پہلے 7 کلمے 5 کلمے روزانہ سنا کرتی تھی. ان سے سنتے تھے نہیں؟ اور ان سے جو ہے سورہ فاتحہ کم از کم 10 سورتیں روزانہ سنا کرتی تھی. ان سے ماں جب مصلی بچھا کر نماز پڑھتی تھی، اپنی بیٹی کو بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھایا کرتی تھی. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنی بے ڈھنگی ہے، کیا تبھی بولو گے تو حضرت کیا، حضرت بولتے ہی لڑا ڈالتی ہیں حضرت منجے. ہے کہ نہیں ہے؟ باپ نمازی ہے، اگر بیٹی بے نمازی ہے، یاد رکھنا قیامت میں یہ بیٹی بھی تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے. اگر کوئی آدمی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرے گا، قیامت میں اس آدمی کو اس کوتاہی کا سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا ذمہ داری ادا کی. تو ہمارے ماں بہنوں کے اندر دین کا رجحان نہیں ہے. ہمارے ماں بہنوں کے اندر اگر زیادہ تر ہے سیریلوں کا شوق زیادہ، یہ سیریل وہ سیریل، یہ فلم وہ فلم، وہ ہیرو پسند یہ ہیرو پسند. ہوتا نہیں ہوتا ہے. شوہر رہتے ہوئے بھی بعض عورتیں اپنی زبانوں سے کہتی ہیں، شوہر رہتے ہوئے بھی، مرد ہوتے ہوئے بھی شوہر ہوتے ہوئے بھی ہماری مستورات کی زبانوں سے یہ نکلتے، فلاں ہیرو مجھے پسند. حضرت بولتی نہیں بولتی ہیں. باپ کے سامنے بیٹیاں بولتی ہیں مجھے وہ ہیرو پسند ہے. شرم کی بات ہی نہیں ہے. آج ہمارے مستورات کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے. دین کا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مستورات کے اندر دین کی کوئی بھی تھوڑی سی بھی رجحان نہیں ہے، تھوڑا بھی نہیں ہے. اگر بیٹھا جائے بھئی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ ٹی وی ڈالنا شروع. آج کل ہماری مستورات کے اندر پاکستان کی سیریل دیکھنے کا تھوڑا اور زیادہ مزاج بنا ہے نہیں ہے؟ یہ سیریل دیکھ رہے، وہ سیریل دیکھ رہے، یہ سیریل دیکھ رہے، وہ سیریل. آج گھروں کی بربادیاں مردوں سے نہیں، عورتوں سے گھر کے بربادیاں ہو رہی ہیں. ہو رہے نہیں ہو رہے؟ شادی کرنے کے بعد بہو گھر کے اندر آئی، ساس انہیں اپنا رویہ وہاں بدل ڈالتی ہے. اب وہاں انہیں رویہ بدل کر کیا کرتی ہے؟ بیٹی دیکھ کر، بیٹی سمجھ کر اس سے محبت نہیں کرتی، اسے بہو سمجھ کر اس کے ساتھ رویہ کرتی ہے. تھوڑے دن گزرتے ہیں، پھر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، پھر گھر ٹوٹ گیا. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اب وہ بہو گھر کو آئی، اگر اس کے اندر دینداری نہیں، جو عورت گھر کے اندر، لڑکی گھر کے اندر آئی ہے، اگر اس کے اندر دینداری نہیں تو پھر انہیں بھی کیا کرتی ہے؟ وہ گھر کے اندر ووش ماحول میں مل کر اور زیادہ بگڑ جاتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر مستورات کو دین پر ڈالنے کی کوششیں کریں، دین پر چلانے کی کوششیں کریں. ہمارے مستورات کو روزانہ چھوٹی موٹی تعلیم، جیسا کہ ہمارے تبلیغ کے اندر ایک بات کہی جاتی ہے، فضائل اعمال کی جو ہے روزانہ گھر کے اندر کم از کم 5 منٹ جو ہے فضائل اعمال کی آپ تعلیم کرو، تاکہ گھروں کے اندر مستورات کے اندر دین کا مزاج پیدا ہو، دین حاصل کرنے کا مزاج پیدا ہو. اپنی بچوں کو ان پر ہر چیز کی نگرانی کرے. کیا وہ ڈو پڑتا اوڑھتی ہیں نہیں اوڑھتی، اوڑھنی اوڑھتی ہے نہیں اوڑھتی. بعض گھروں کے حالات ہمارے پاس یہاں تک آئے ہیں، باپ جو ہے گھر کے اندر داخل رہتا ہے، لیکن بیٹی بغیر پردے کے، بغیر اوڑھنی اوڑھے باپ کے سامنے پھرتی نہیں پھرتی. ہو رہا نہیں ہو رہا حضرت؟ یہ گھروں کے اندر کے حالات ہے نہیں ہے. باپ جو ہے گھر کے اندر رہتا ہے، لیکن بیٹی باپ کے سامنے تک اوڑھنی نہیں اوڑھتی، بھائی کے سامنے تک اوڑھنی نہیں اوڑھتی، سینہ کھولی ہوئی پھرتی ہیں. ایسے واقعات ہمارے پاس اتنے آئے ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ باپ کی نظر بدلی، اس کی نیت بدلی تو باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے. سنے نہیں سنے آپ لوگ؟ 2 ہفتے کی بات پہلے کی، ہمارے اس بنگلور کی بات میں کہہ رہا ہوں، ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ
6 مہینے تک زنا کیا ہے, 6 مہینے تک. جب تھانے میں لایا گیا تو اس تھانے کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. میں اسٹیشن کے اندر گیا تھا, رات کی 3 بجے مجھے فون آیا, حضرت آئے آپ سے تو کچھ بات کرنا ہے. 3 بجے میں شیواجی نگر کے اسٹیشن میں تھا, وہاں اس سرکل سے میری بات ہو رہی تھی. بات ہوتے ہوتے جب نظر میری اسٹیشن کے اندر پڑی, اتنی بڑی داڑھی چھوڑا ہوا بندہ, بڑی داڑھی چھوڑا ہوا بندہ ہے. میں نے کہا کہ بھئی وہ مسلمان تھے آفیسر. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ایک داڑھی چھوڑا ہوا بندہ ہے, کیوں آپ اس کو اندر رکھے؟ حضرت ایک قسم کا حرامی ہے یہ. اس نے جملہ کہا ایک قسم کا حرامی حضرت یہ. میں کہا بھئی کیا بات ہے, داڑھی چھوڑا ہوا بندہ ہے, مسلمان ہے, آپ اس کو حرامی کیوں کہہ رہے؟ حضرت اتنا غلیظ قسم کا بندہ ہے, 6 مہینے تک اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا اس نے, 6 مہینے تک. آج ہمارے مسلمان معاشرے کی حالت ایسی ہے, باپ ہو کر. اور بعض ایسے واقعات ہمارے پاس آئے, بہو کے ساتھ ساس سسر جو ہے اس کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ سب حالات کیوں آ رہے؟ بھئی بے دینی کا مزاج ہمارے مسلمانوں کے اندر, بے دینی کا مزاج. مرد تو دیندار ہے لیکن عورتوں کو دین نہ سکھانے کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے ماحول ایسے بن رہے ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ باپ بھی بیٹھا ہے, بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے, گندی فلمیں چل رہی ہیں, سب دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر, گھروں کے اندر دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. بھئی ہم اپنے عورتوں کو دین پر باقی رکھے. اللہ نے عورت کو بزنس کا حکم نہیں دیا, اللہ نے عورت کو تجارت کا حکم نہیں دیا ہے. شریعت میں پالنے کی ذمہ داری مرد پر ہے. عورت پر کیا ذمہ داری ہے بھئی؟ عورت پر کیا ذمہ داری ہے؟ عورت پر ذمہ داری یہ ہے آنے والی نسل کو وہ بنا کر باہر بھیجے. جو نسل اس سے پیدا ہونے والی ہے یہ اپنی آنے والی نسل کو صحیح طریقے پر بنائے گی, اس نسل کو بنا کر باہر اپنی بچوں کو بھیجے گی. لیکن آج ماں بگڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آنے والی ساری نسلیں بگڑی ہوئی ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک بزرگ تھے, اس بزرگ کے پاس ایک عورت جو ہے اپنے بچے کو لا کر ڈالی. شاید یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہوگا, وہ بزرگ کا نام میرا ذہن سے نکل گیا. شاید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بھی شاید واقعہ ہوگا, اس طرح کی کتابوں کے اندر لکھا ہے. دیکھ عورت آئی, 6 سال کا بچہ تھا, 6 سال کے بچے کو لائی, حضرت کے پاس بٹھا کر کہی کہ حضرت میرے بچے کو آپ حافظ قرآن بنا دیں, میرے بچے کو آپ جو ہے عالم بنا دیں. تو حضرت نے اس بچے کو بلایا, سامنے بٹھایا. کتنے سال کا بچہ؟ 6 سال کا بچہ. حضرت نے کہا کہ بیٹا اچھی بات ہے, تم مدرسے میں بیٹھ جاؤ. ان سے والدہ سے کہا کہ اچھی بات, تم چلے جاؤ, تمہارے بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری میری ہے. 6 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس بچے نے جب حضرت کے زبان سے اعوذ باللہ سنا, یہاں تک کتابوں کے اندر لکھی ہوئی بات ہے, اس نے وہیں بیٹھ کر بچہ جو ہے 12 پارے سنایا حفظ. کتنے پارے؟ 12 پارے حفظ سنایا ہے. کتنے سال کا بچہ؟ 6 سال یا 7 سال کا بچہ. حضرت نے پوچھا, ان کی والدہ سے پوچھا, بچے کی ماں کو بلا کر پوچھا تم بچے کو میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیجی ہو یا میرا امتحان لینے کے لیے تم بچے کو بھیجی ہو؟ ایک ہی بیٹھک میں بچے نے 12 پارے سنا دیے. تو اس عورت نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے, جب بچہ میرے پیٹ کے اندر تھا تو میں روزانہ قرآن کے شروع کے 12 پارے پڑھا کرتی تھی. اللہ کا فضل ہے کہ وہ پڑھنے کی برکت سے میرے بچے کو اللہ نے وہ چیز یاد دلا دی. ایسے ہوتی تھی بچے, ایسی مائیں ہوتی تھی. لیکن آج ہمارے مستورات کے اندر دین کا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو سکھایا نہیں, جس کی وجہ سے عورتیں آج بے ڈھنگی پھر رہی ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہی؟ باپ نمازی ہے, عالم دین ہے, لیکن اس کی بچی کے حالات دیکھیں, ایسے ہی حالات بگڑے ہوئے ہیں. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی. اللہ کے رسول کی عادت تھی, روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آ کر دین حاصل کرتی تھی. کیا حاصل کرتی؟ دین حاصل کرا کرتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, اللہ کے رسول روزانہ اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی 10-11 بیویاں تھیں. اللہ کے رسول روزانہ مغرب کے بعد جس بیوی کی باری ہوتی اس بیوی کے گھر میں چلے جاتے. وہاں اللہ کے رسول کی ساری بیویاں اس گھر میں جمع ہو جاتی. ساتھ ہی ساتھ محلے کے جو عورتیں ہوتی وہ عورتیں بھی اللہ کے رسول کے پاس آتی اور آ کر اللہ کے رسول کے پاس دین حاصل کرتی تھی بیٹھ کر.
सवालात करते हैं कि अल्लाह के रसूल हमें जिंदगी कैसे गुजारना है। बाज औरतों के बारे में यह तक लिखा है, अपनी नौजवान लड़कियां आकर अल्लाह के रसूल के पास तकाजा करती है कि नबी जी फला मर्द से मैं मोहब्बत करती हूं, उससे मेरा निकाह करवा दे। फला मर्द से मैं जो है निकाह करना चाहती हूं, मेरा उससे निकाह करवा दे। अल्लाह के रसूल ने उसको भी रजामंद किया। बाज औरत अल्लाह के रसूल के पास आकर कहती, अल्लाह के रसूल मेरा शौहर का रवैया सही नहीं है, आप मेरे शौहर से मेरा खुला करवा दे। अल्लाह के रसूल ने वो भी काम किया है। एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई, कहने लगी कि नबी जी मेरा शौहर मुझे पैसे नहीं देता, कंजूस है, कुछ भी नहीं देता, बकील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा, तेरा शौहर जब तुझे पैसे नहीं देता तो घर में रखे हुए पैसे उठाकर तू खर्च कर ले। अल्लाह के रसूल से पूछा कि नबी जी चोरी तो नहीं है ना? अल्लाह के रसूल ने कहा ये चोरी नहीं है, ये तेरे लिए हलाल है, क्योंकि शौहर जब कंजूस हो तो उससे माल हासिल इस तरह किया जा सकता है। बात समझ में आ रही? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतें आकर इस तरह तालीम हासिल किया करती थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में एक मर्तबा जुमेरात के दिन औरतों की मजलिस लगाया करते थे, जहां सारी मदीने की औरतें जमा होती, वहां अल्लाह के रसूल उनको तालीम देते थे, उनके दरमियान बयान करते। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हमारे लिए भी जरूरी है कि हम अपने घरों के अंदर, जैसे हम नमाजी हैं, दीन का काम करते हैं, उलमा के बयान सुनते हैं, मस्जिदों में आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी औरतों को भी दीन पर चलाए, उन पर भी हम दीन की मेहनतें करें, उन पर भी हम जो है सही तरीके पर, किस तरीके पर करना चाहिए, सारी चीजें हम उलमा से सीखें। अपनी औरतों को कहीं इज्तिमा हो रहा तो वहां इज्तिमा को भेज दिया करें, कहीं जो है दीन के मजलिस लगी है तो वहां अपनी औरतों को भेज दिया करें, अपनी बच्चियों को भेज दिया करें। बात समझ में आ रही? और एक बात, नुक्ते की बात, यह भी जहन में रखना, यह भी नुक्ते की बात मैं कह रहा हूं, 98% हमारे मुसलमान बच्चियों में दीनदारी ना होने की वजह से मर्दों से ज्यादा कसरत से औरतें मुर्तद हो रही हैं। मर्दों से ज्यादा औरतें मुर्तद हो रही। क्यों मुर्तद हो रही? आज हमारे बच्चियों की हालात देखें भाई, घरों के अंदर नमाज की तालीम नहीं होती, कुरान की तालीम नहीं होती, जो है दीन का मिजाज नहीं होता। अपनी बच्चियां किस में लगते? सबसे पहले फोन ले लिए, अब वो टिकटॉक के अंदर हमारी बच्चियां नाच रही, नहीं नाच रही। एक आदमी मुझे 2 दिन पहले मिलकर कहा कि हजरत इंस्टाग्राम के अंदर ज्यादातर मुसलमान लड़कियां उसमें नजर आती हैं, ज्यादातर मुसलमान लड़कियां। अब मैंने पूछा कि भाई कोई ऐसा वैसे बच्ची होंगी? नहीं हजरत, ऐसी बात नहीं, दीनदार घरों की बच्चियां, जिनके माँ बाप जिंदगी में घर से बाहर उनको नहीं निकाला, वो बच्चियां हजरत टिकटॉक के अंदर नजर आ रही हैं, हजरत इंस्टाग्राम में नजर आ रही हैं। हजरत आज हमारे मुसलमान बच्चों की हालत ऐसे है। अगर हम अपनी बच्चियों को दीन पर नहीं चलाएंगे तो हमारी बच्चियां ऐसे मुर्तद होंगी जी। तो ऐसी चीजें जो होती हैं, तो मेरे भाइयों दीन से फिर जाना, भाई मुर्तद किसे कहते हैं? भाई हमारा इस्लाम छोड़कर किसी और दीन पर चले जाना, किसी और मजहब में चले जाना, इसे कहते हैं मुर्तद हो जाना। तो कितनी बच्चियां हमारी ऐसी हैं जो गैरों के घरों में पल रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ फिर रही हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि हमने अपनी बच्चों को दीन पर नहीं डाला। मकतब में डाले अपने बच्चों को, कहीं मस्तूरात का मदरसा है वहां अपने बच्चों को डाले। बाप की जिम्मेदारी होती है इन सब चीजों की निगरानी करना। तो मेरे भाइयों, मौजूदा हालात में सबसे जरूरी चीज औरतों की तरबियत की जिम्मेदारी हमारी जरूरत है। बात समझ में आ रही? औरतों की तरबियत करना, अपनी बच्चियों की जिम्मेदारी, बच्चियों की तरबियत करना, अपनी मस्तूरात की तरबियत करना, यह मर्दों की जिम्मेदारी है। हर तरीके से हल्लेन से उन पर मेहनत की जाए। अगर हम उनकी मेहनत नहीं करेंगे, आने वाली नस्लों पर हम उम्मीद ना रखें कि हमारी नस्लें दीन पर बाकी रहेंगी, ऐसे हम उम्मीद ना रखें। भाई एक बात में, आखिरी बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, हम जो है दीन पर जो बाकी है, ये बाप की मेहनत है या मां की मेहनत है? मां की मेहनत है। ये मां ने हमें तरबियत सही तरीके से की, जिसकी वजह से हम दीन पर 100% बाकी है। बाप की जिम्मेदारी तो बाहर रहती है, बाप कमा कर लाकर डाल दिया तो उसकी जिम्मेदारी मुकम्मल हो जाती है। इक्का दुक्का कोई 1% होगा जो बाप की जिम्मेदारी बाप जो अपने बच्चों की तरबियत करता है, लेकिन 99% मां की जिम्मेदारी होती है। अगर मां सही तरीके पर बच्चों को दीनदारी ना सिखाए, आने वाली नस्लें, हम अपने बच्चों पर उम्मीद ना रखें कि मेरी नस्ल के अंदर दीन बाकी रहेगा।
بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اپنے مستورات پر، دین پر باقی رہنے کی محنتیں کریں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.